تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے 1 سال پورا پانی نہیں پیتے، صرف کھانا کھاتے ہیں۔ شاید آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ دے کہ 1 سال پانی کے بغیر بندہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ کیا رہ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آج کے ڈاکٹر تو یہ کہیں گے کہ 1 سال بندہ پانی نہ پیے تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن پہ نفسانیت، بشریت غالب آ جاتی ہے، اور جن پہ عرفانیت اور روحانیت غالب آ جاتی ہے، ان کے معاملات انسان تو کیا بعض اوقات فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور 1 سال تک پانی تو پیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نفس کا مقابلہ، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کے لیے مشقت اور ریاضت کا ولایت میں انتہائی دخل ہے۔ پھر جب بندہ اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوری خدائی اس کے قابو میں عطا کر دیتا ہے۔ جس کے قبضے میں نفس نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے قبضے میں نفس آ جاتا ہے، نفس امارہ پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر ان کی وہ بیٹھے بغداد میں ہوتے ہیں، ان کی سلطنت آسمانوں تک چلتی ہے۔ ایک مرتبہ دجلہ کی طرف چلے گئے، آپ کی تلاش میں آپ کے مریدین نکلے۔ شیخ احمد کہتے ہیں جب میں دجلہ پہ پہنچا تو دیکھا حضرت غوث اعظم دریا پہ ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ہم زمین پہ گھومتے ہیں۔ دریا کا پانی موجیں مار رہا ہے، دریا کا پانی، اور حضرت غوث اعظم اسی پہ گھوم رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سمندر سے مچھلیاں نکل نکل کر حضرت غوث اعظم کے قدموں کو چوم رہی تھی، یا جس کو چومنے کا موقع نہیں مل رہا تھا وہ اچھل اچھل کر پانی سے باہر نکل کر زبان حال سے شاہی جیلاں کو سلام پیش کر رہی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دریا سے تھوڑا اوپر ہوا میں معلق ایک مسلح جا نماز بچھائی گئی، اور پیچھے 1-2 دریاں لگ گئیں۔ اذان کی آواز آئی لیکن اذان دینے والا نظر نہیں آیا۔ پھر حضرت غوث اعظم مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، یہ ظہر کا وقت تھا، نماز مکمل کی تو حضرت غوث اعظم نے دعا کی کہ مولا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ملائے، ہاتھ نہ ملا سکے، جو ارادتاً دل ہی دل میں مجھے اپنا پیر مانے، مجھے اپنا مرشد مانے، مجھے اپنا شیخ مانے، اور مالک و مولا جو مجھ سے نہ مل سکے ان لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں، اور وہ ان سے بھی نہ مل سکے تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے جو دوسرے نمبر پہ میرے سے ملنے والوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے۔ مالک و مولا تیری دربار میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو توبہ کے بغیر موت کبھی بھی نہ آئے۔ شیخ احمد کہتے ہیں میں نے دعا بھی سنی، آمین کی آواز تو سنی، لیکن آمین کہنے والے مجھے نظر نہیں آئے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم نے کہا مولا میرے اس دنیا میں جانے کے بعد جس نے نہ مجھے دیکھا ہو نہ مجھ سے ملا ہو، وہ دل ہی دل میں میرے شرائط پہ میری بیعت کر لے،
مولا میں اسے بھی اپنے سلسلے میں لے لیتا ہوں، میری طرف میری بارگاہ میں اسے بھی قبول کر لے اور اسے بھی توبہ کے بغیر موت نہ آئے۔ شیخ احمد کہتے ہیں میں نے وہاں پہ بھی آمین تو سنا لیکن آمین کہنے والے نظر نہیں آئے۔ پھر آسمانوں سے آواز آئی کہ عبد القادر آج آپ نے جو بھی دعائیں کی ہیں ہم نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ مقام تب ملتا ہے، یہ مقام تب ملتا ہے جب انسان اپنے نفس امارہ کو قبضے میں، کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ پھر معاملہ یہ تھا کہ ایک دن آپ کی خدمت میں ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ بچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، غربت ہے، آپ کی دربار میں آ گیا ہوں، میرے لیے کچھ کیجیے۔ بیٹا اٹھوا دوں آپ کو؟ چھوڑ دے، بیٹھا ہے۔ اب کوئی شرارت کی نا، میں مسلسل تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں، اٹھوا دوں گا۔ یہ تو باہر اور شرارت کریں گے زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ پھر حضرت شاہ جیلان رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں ایک شخص آتا ہے، آ کے وہ کثرت عیال کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے حضور بچے زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، کچھ دیجیے۔ تو پیر اسے کہتے تھے جو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ پیروں کو لینے کی عادت آج ہے، اس سے پہلے نہ تھی، دینے کی عادت تھی۔ آج ہم مولویوں کو بھی لینے کی عادت پڑ گئی، پیروں کو بھی لینے کی عادت پڑ گئی۔ یہ آج تو پیر جاتا ہے نا سالانہ مریدوں کے پاس نذرانہ وصول کرنے کے لیے، لیکن پہلے اس طرح نہ تھا۔ وہ مرید آ گیا کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے انہیں ایک چھوٹا سا بورا دے دیا جس میں 14 کلو گندم تھی۔ کتنی؟ آپ نے انہیں فرمایا جا کے اس کو رکھ لے۔ اب سندھی میں ہم اسے گندی کہتے ہیں، گندی، پتہ نہیں آپ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں۔ ایک مٹی کا بنتا ہے جس کے اندر گندم ڈال دیتے ہیں، اوپر سے ڈالتے ہیں، پھر نیچے میں سائیڈ کے حصے میں اسے 4 انچ کا 5 انچ کا سوراخ کر دیتے ہیں، پھر نیچے سے گندم نکالتے رہتے ہیں۔ جی وہ اب تو چلے گئے ہیں، اب تو وہ لوہے کے بھی بنتے ہیں عموماً۔ سندھی میں اسے گندی بولتے تھے، اب پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہوں گے انہیں، یا آپ کے پاس اب تو ہوں گے نہیں، شاید آپ کے بڑوں کے زمانے میں وہ کچھ ہوں گے اس طرح کے، تو شاید یونس بھائی کو پتہ ہو کیا بولتے ہیں۔ جی وہ لوہے کی، اب تو لوہے کی بنائے رہی ہیں، وہ بڑے ڈرم کی طرح گول بنا رہے ہیں اس کے، لیکن وہ کسی زمانے میں مٹی کی بنتی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی جی، بزرگوں نے، وہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی تھی۔ کہتے ہیں بیٹا یہ اس میں ڈال دو، کھول کے نہ دیکھنا، کھاتے رہو۔ وہ شخص گیا اس برتن میں، اس گندی میں، اس نے 14 کلو گندم ڈال دی، اوپر سے کپڑا باندھ دیا۔ وہ کہتا ہے ہم 7 سال تک میں اور میرا پورا خاندان اس گندم کو کھاتے رہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
پھر 7 سال کے بعد میری بیوی نے کہا دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ 7 سال کے بعد میری بیوی نے ان کو اوپر سے کھولا، چونکہ غوث اعظم نے منع کی تھی کھولنا نہیں، انہوں نے اوپر سے کھولا تو وہ کہتی ہے اس میں 1 پاؤ بھی کم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب 14 کلو گندم کو کھول دیا گیا، پھر کہتے ہیں وہ 7 دن میں 14 کلو گندم ختم ہو گئی۔ ہم غوث اعظم کی خدمت میں چلے گئے کہ حضور پھر کوئی کرم ہو جائے، میرے بیوی سے غلطی ہو گئی، ہم کھول کے بیٹھے تھے اور وہ گندم اب ختم ہو گئی۔ تو حضور شہنشاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر نہ کھولتے تو آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مقام انسان کو کب ملتا ہے کہ 7 سال تک وہ 14 کلو گندم چلتی رہے، کھاتا رہے بندہ۔ یہ بس وہ ایک مقام انسان کو تب ملتا ہے جب نفس امارہ کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو حضرت آگے آ جائے، آگے اس طرف آ جائے سب آ جائے، آ جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کیا تھا؟ خطاب کا عنوان تھا قضا اور قدر۔ اس کی معنی یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کا عنوان کیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ کیا ہمارے ہاں بھی کسی عالم دین کو 11ویں شریف کے جلسے میں یہ عنوان دیا گیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ؟ توحید کو تو ہم مکمل طور پہ بھول چکے ہیں، توحید کو تو ہم مکمل طور پہ سچی باتیں بھول چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ مضبوط ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک لفظ حجاج کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، جی ہم چھوٹے بچے تھے گلیوں میں بھی گھومتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ آج کہیں سے لبیک اللہم لبیک سننے کو مل رہا ہے؟ بات ذرا کڑوی ہے۔ بریلوی مسلک کا بندہ لبیک یا رسول اللہ تو گلیوں میں کہتا پھرے گا، ناجائز نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، لیکن لبیک اللہم لبیک تو سب سے اول ہے۔ لبیک یا حسین آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، لیکن لبیک اللہم لبیک آپ کو نظر، وہ جو علماء نے اجازت دی کہ اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں سے بوقت ضرورت بطور وسیلہ توسل استغاثہ مدد جائز ہے، ہم نے اس جائز کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اللہ سے مدد لینا ہی ہم نے بھلا دی۔ کاروبار میں نقصان آ جائے تو ہم بابا کے پاس، بیمار پڑ جائیں تو بابا کے پاس، گھر میں چوری ہو گئی ہے بابا کے پاس، بتاؤ کس نے میری چوری کی ہے، مشکل آ جائے تو تعویذ لے لو۔ کبھی مشکل میں ہم نے خدا کی دربار میں آ کے سر سجدے میں بھی رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ لینا جو قرآن و حدیث پہ مشتمل وہ ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو قرآن اور حدیث کی آیات معصورات دعائیں معصورات سے دم کرے وہ ناجائز ہے، نہیں جائز ہے، لیکن ان کے پیچھے ہم اتنا زیادہ لگ گئے کہ ہم نے خدا کو بھلا لیا۔ حقیقی مشکل کشا مستعان حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حقیقی مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ
بولیے، بقیہ جو بھی ہے بطور وسیلہ ہے، ہم وسیلے کے پیچھے ایسے لگ جائیں کہ حقیقی مالک کو بھول جائیں۔ تو غوث اعظم خطاب کر رہے تھے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا۔ خطاب چل رہا تھا، اچانک ایک اژدہا، موٹا سانپ آپ کے سامنے آ کے گرا، سب بھاگ گئے، کوئی نہیں بیٹھا، سب بھاگ گئے، لیکن حضرت غوث اعظم خطاب کرتے رہے۔ وہ سانپ اپنی جگہ سے چلا، حضرت غوث اعظم کے جسم پہ آیا، کندھے پہ آیا، گردن سے آیا، پیچھے سے مڑ کے نیچے چلا گیا۔ یہ اللہ کے بندے خطاب کرتے رہے، سانپ سامنے آیا، غوث اعظم نے کچھ ان سے باتیں کی، لوگ تو دور بھاگ گئے تھے، مرید بھی بھاگ گئے تھے۔ اس لیے میں آج کے مولوی اور پیروں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ امید نہ رکھو کہ یہ لوگ آپ کے کام آئیں گے مشکل وقت میں۔ بھائی غوث اعظم کو چھوڑ کے گئے تھے، ہمارا کیا ساتھ دیں گے یار؟ جی بھائی، جتنے بھی پکے مرید ہوں وہ غوث اعظم کے مرید جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ غوث اعظم کا ہر مرید وقت کا ولی تھا۔ جتنا پیر طاقتور ہوتا ہے، مرید میں اتنے زیادہ کمالات ہوتے ہیں۔ سب بھاگ گئے، تو جب سانپ نے باتیں کی اور سانپ چلا گیا جہاں سے آیا تھا، تو پھر لوگ آ گئے، پھر خطاب شروع ہو گیا۔ ایک نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ حضور، یہ سانپ آپ سے باتیں کر رہا تھا، آپ ڈرے تو اس لیے کہ اللہ کا ولی خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ باتیں آپ سے کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ سانپ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، لوگوں کو تو آپ کہہ رہے ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، کیا اس بات پہ آپ کا بھی یقین ہے؟ ہماری محفل میں تو ایک چھپکلی بھی ہمارے محفل کو خراب کر دے گی نا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کاٹے گی بھی نہیں، اس میں زہر بھی نہیں ہے، مارے گی بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک چھپکلی بھی ہماری محفل تو کیا نمازوں کو توڑ دیتی ہے، نماز بھی ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس سانپ کو فرمایا، پھر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے اولیاء کو دیکھا، وہ اس وقت لرز گئے، لیکن عبد القادر آپ کو اپنے ارادے میں اتنا مضبوط پایا، اتنا مضبوط پایا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہی نہ تھا۔ فرمایا دیکھ تو لیا تھا میں، بس جب تو آیا تو میں نے خدا کی دربار میں عرض کی، مولا میرے ظاہر کو باطن کو ایک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ طاقت عطا کر دی کہ میں تجھے دیکھتا رہا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو سنیے، غوث الاعظم کا یہ عقیدہ تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ۔ تو غوث اعظم کے ماننے والے جو ہیں، حضرت شاہ جیلاں کے جو ماننے والے ہیں، ان پہ تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ کسی اور سے زیادہ اس بات پہ مضبوط عقیدہ رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے جامعہ منصور آئے، یہ مدرسہ تھا، اس وقت کی یونیورسٹی تھی، اور اپنی یونیورسٹی سے وہ جامعہ نظامیہ آئے۔ اسی دوران آپ نے ایک چادر سے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ جب لوگ آپ کو دیکھتے تو پہچان لیتے، تو پھر آپ کے پیچھے ایک ہجوم لگ جاتا، اور اس وقت آپ اکیلا گھومنا چاہتے تھے، کچھ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ اپنے مدرسے میں پہنچے، تو آپ نے کپڑا ہٹایا اور ایک بچھو کو اپنی چادر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ شیخ احمد کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ بچھو؟
فرمایا ہاں اس نے مجھے ایک نہیں 70 مرتبہ ڈسا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کس کو؟ حضرت غوث اعظم کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر شیخ احمد نے عرض کی حضور اس نے 70 مرتبہ ڈسا، آپ نے کپڑا پھر بھی نہیں ہٹایا۔ فرمایا جی میں اس وقت خدا کے ذکر میں مشغول تھا، اس وقت میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، مجھے محسوس تو ہو رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی تھی۔ جب میں مدرسے میں آیا اور خدا کے ذکر سے میرا توجہ ہٹا اور میرا توجہ مدرسے کی طلباء کی طرف چلا گیا کہ ان کو آج کیا سبق دینا ہے، پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے پھر کوئی بچھو کاٹ رہا ہے۔ بچھو کو پھینکا اور پھینک کے کہا مت مر جا۔ کہتے ہیں کہ بس غوث الاعظم کے کہنے کی دیر کی بچھو وہیں مر گیا۔ یہ تصرف ہے غوث الاعظم کا۔ 70 مرتبہ ڈساتا نہیں کہا مر جا، جب اس کو نیچے پھینکا پھر کہا مر جا۔ کیوں؟ کہ یہ مجھے تو اس نے کاٹ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچھو جا کے کسی اور کو بھی کاٹ لے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی میرے مرید کو، میرے طالب علم کو کاٹ دے۔ اس لیے اس بچھو کو کہا مر جا، تو وہ بچھو مر گیا۔ تو یہ زبان میں یہ تاثیر تب پیدا ہوتی ہے، زبان میں یہ تاثیر تب پیدا ہوتی ہے کہ مر جا یا زندہ ہو جا۔ مرغی کھالی ہے، جی کھالی ہے، کھانے کے بعد اس مرغی کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کل۔ یہ اپنے وقت کے ولیوں کی درباروں کی بات کر رہے تھے، آج ہوتے تو پتہ نہیں چیخ اٹھتے، تڑپ اٹھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، وہ غوث اعظم چلے گئے، جی وہ سلطان الہند چلے گئے، وہ جنید بغدادی چلے گئے، وہ صغیر سقطی چلے گئے، وہ بشر حافی چلے گئے، وہ امام ربانی چلے گئے، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی چلے گئے۔ جو قم باذن اللہ کے کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، جو قم کہہ کے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اب کون ہے؟ وہ تو چلے گئے، وہ جتنے بھی تھے وہ تو چلے گئے۔ اب وہ ہیں کہ کہتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ آج وہ ہیں بس ایک پیر کے بیٹے تھے پیر بن گئے، دادا پیر تھا پوتا پیر بن گیا، نانا پیر تھا نواسا پیر بن گیا، باپ پیر تھا بیٹا پیر بن گیا۔ مسند میں ملی ہے انہیں، میراث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔ زاہوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من۔ جہاں عقاب اڑا کرتے تھے ولایت کے میدان میں اب عقاب نہیں رہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں زاغ کوے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ کوے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے ہاتھوں سے چھیننا نا روٹیاں۔ تو اقبال کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں۔ جہاں وہ کبھی اونچی اڑان والے اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، آج میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اقبال کے دور میں اکثر حال یہی تھا۔ اور پھر کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا ہوئی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور پھر شاید کہا تھا مرید بیچارہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ عطا ہو شیخ کو یہ توفیق۔ تو جب زاغوں کے تصرف میں یہ عقابوں کے نشے من آ گئے، لا اہل آ گئے، اس کو یہ صرف اقبال کا نظریہ نہیں تھا، اس سے پہلے شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ مری وجہ سب مور ہنج نہ رہو ہکرو۔
उन्हनि आखेरनि ते वेठा चिप चढ़ी, वतन थियो वरी कूड़नि काइरनि जो। कहते हैं वो जो हंस थे वो तो चले गए, अब उल्लू आके बैठ गए। जब पीर की खानकाह से अल्लाह की तौहीद के खिलाफ नजरिया आए, जब पीर बगैर पर्दा बैठ के औरतों को दीन सिखाए, तावीज़ात दे, दम करे। मुझे बताया गया है कि कमर पे हाथ रख के पीर दम करता है कि इसको कमर में दर्द है। ये तालीम इस्लाम तो नहीं सिखाता, ये दीन तो नहीं सिखाता। पैसे के लिए कि नजराना नहीं, सूद है पीराने हरम का। आगे कैसे है पता नहीं। नजराना नहीं, सूद है पीराने हरम का, पता नहीं भूल गया मैं। कहते हैं ये सूद है। आप याद है? नहीं याद तो होगा। अच्छा अल्लाह हमें अक़ीदा तौहीद अता फरमाए, हमारे ईमानों की इस्तिकामत फरमाए। तो मकाम गौस ये है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो खिताब के दौरान अगर बिच्छू भी आ जाए खुदा की याद में असर अंदाज नहीं होता था, सांप आके हमला करे भी असर अंदाज नहीं होता था। और फिर अल्लाह ने आपको यहाँ तक तसर्रुफ़ दिया था कि कुछ लोग आते हैं और आके कहते हैं हुजूर सैलाब आ गया है, बगदाद डूब रहा है। आपने असाली लाठी ली, दजला, दरियाए दजला की तरफ चले गए। कहते हैं जब दरियाए दजला तो अपने हुदूद को क्रॉस कर चुका था, शहर को डुबोने लगा था। हज़रत गौसे आज़म चलते रहे यहाँ तक कि आपके घुटने भी पानी में डूबने लगे। और फिर आपने असा ज़मीन में गाड़ के फरमाया यहाँ तक रहना, आगे नहीं आना। बस आपके फुकरा कहते हैं गौसुल आज़म इतना कह के हमारे पास बाहर बाद में पहुँचे थे, पहले पानी अपनी जगह छोड़ के दरिया में वापस जा चुका था। ये तसर्रुफ़ है। आपके मुरीदीन एक मरतबा आपकी खिदमत में आते हैं और आके कहते हैं हुजूर कहत हो गया है, मदद करें। आप छोटे बच्चे थे, घर में नहीं थे। जब घर में नहीं थे तो लोगों ने अपनी ख़वातीन को, अपनी औरतों को भेज दिया कि घर जाएं, अम्मा होगी। वालिदा भी नहीं थी तो आपकी फूफी, उसका नाम आयशा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, वो बैठी थी। तो लोग उनके पास गए, औरतें उनके पास गईं कि अल्लाह की बंदी, हम तो हज़रत अब्दुल कादिर के पास आए थे, वो नहीं है, उनकी अम्मी जान भी नहीं है, आप भी तो उसी घर की एक फ़र्द हैं, मेहरबानी कीजिए, दुआ कीजिए, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह की बंदी उठी, झाड़ू निकाला, घर का झाड़ू लगा के आसमान की तरफ रुक कर के कहती है मौला झाड़ू मैंने लगाया है, छिड़काव तुम कर दो। इन लोगों के अजीब हालात, अजीब मामलात होते हैं इन लोगों के, जो हमारी समझ से, हमारी सोच और फिक्र से बालातर हैं। वो औरतें कहते हैं हम अपने घरों में वापस जा रही थी तो हमारे कपड़े भीग चुके थे बारिश की वजह से। फिर 7 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। 7 दिन के बाद वही औरतें आईं और कहने लगी अम्मा बीबी हम तो डूब गए, अब तो घरों की छतें बहने लगी हैं। तो वो बाहर निकल के कहती है मौला मैंने कहा था छिड़काव कर दे, ये तो कीचड़ हो गई है। बस इतना कहना था कि बारिश बंद हो गई। तो ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा खिताब कर रहे थे, दौरान खिताब बारिश शुरू हो गई। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे मौला मैं तेरे बंदों को तेरे लिए जमा कर रहा हूँ,
اور تو اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے۔ میں اپنی بات تو نہیں مولا، تیری باتیں ہی کر رہا ہوں، تیری باتیں سنا رہا ہوں۔ مریدین کہتے ہیں کہ بس غوث الاعظم کا اتنا کہنا تھا، جلسے گاہ میں بارش نہیں تھی، چوگرد ہم دیکھ رہے تھے کہ بارش ہو رہی تھی۔ اسے تصرف کہتے ہیں، اسے ایک مقام کہتے ہیں۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس سے امارہ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے۔ اور نفس امارہ قابو میں تب آتا ہے جب بندہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا تھی، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، اس سے بڑھ کے کیا تقویٰ ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر جب بندہ تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو شیطان بھی حملے کرتا ہے۔ جو خود شیطانی صفت سے متصف ہو کے سارا دن شیطانی کرے نا، شیطان ان کے کہتا ہے یہ تو میرا مسند نشین خود بن گیا ہے، یہ تو میرا مسند نشین خود بن گیا ہے۔ ان کی طرف شیطان توجہ نہیں دیتا۔ شیطان توجہ زیادہ تو ان کی طرف دیتا ہے جو شیطان کے راستے پہ نہیں۔ اس لیے نمازیوں، شیطان حملے آپ پہ زیادہ کرے گا کہ آپ نمازی ہو۔ شیطان آپ کے عقیدے میں دراریں ڈالے گا، آپ میں وسوسے اور وہم پیدا کرے گا، نمازوں میں اندر گھس کے آئے گا۔ یہ اتنا بڑا طاقتور ہے، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان کے حملے سے میں بچ جاؤں، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو غوث الاعظم کا مرید بنا دے۔ میں رسمی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرتا ہوں۔ جس بات پہ مجھے 100% یقین ہوتا ہے، اور بالخصوص کا تو رجال میں جب کامل کا ملنا مشکل ہو جائے، ناممکن تو نہیں، اللہ کی سرزمین اب بھی اللہ کے نیک بندوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جب ملنا مشکل ہو جائے یا ان کی صحبت، ان کا فیض، ان کی صحبت کی فیض کا حصول جب مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے، تو اس وقت ضرورت ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا تھا میرے کتابوں کا مطالعہ کرو، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے کام آؤں گا۔ اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ کچھ شرائط کے ساتھ میری بیعت کر لو، چاہے تم نے مجھے نہ دیکھا ہو، میں پھر بھی آپ کا شیخ اور پیر بن جاؤں گا۔ اس کے لیے پہلا شرط تھا 5 وقت نماز کی پابندی، دوسرا شرط تھا اپنی زبان کی حفاظت۔ نماز کی پابندی آسان ہے، ہو جاتی ہے، نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، مشکل کام اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ یاد رکھیے، عبادت کے کتنے ہی اونچے اور اعلیٰ مقام پہ کیوں نہ آ جائیں، یہ زبان کی لغزش ہے جو انسان کو ولایت کے منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، نیچے گرا دیتی ہے۔ ان میں گالی بکنا یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، گالیاں بکنا۔ گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، اور فرمایا غوث الاعظم نے فرمایا سب سے بدترین کام یہ ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے ابرو کے اشارے سے کسی معزز آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ یہ مسلمانوں میں مرض زیادہ پایا جا رہا ہے۔ کسی کی عزت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کا مقام ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی جھوٹی پروپیگنڈا، جھوٹا الزام، غلط الزام
بغیر تصدیق کہ ہم ان کو غصہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی حفاظت آپ کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو حضرت غوث اعظم شاہ جیلاں رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل محبت اور کامل اطاعت، ان کا نقش قدم نصیب فرمائے۔